حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکمت عملی سے کام لیتے۔ حکمت عملی کا معنی اگر اس جگہ دین کی دعوت کا کام مشکل ہو گیا ہے تو جگہ تبدیل کر لے، جسے قرآن کہتے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ ایک دوسرے کو حق کی ترغیب دو۔ اگر مشکل آئے تو مشکل کو خندہ پیشانی سے برداشت کر کے صبر کرو، حق کو نہ چھوڑو۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حکمت عملی سے کام لیا۔ اس ہجرت سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ سفر کوئی سیکرٹ ٹریول ہو تو اس کو ظاہر بھی نہ کیا جائے، اسی لیے اس سفر کی ترتیب وہ والی نہیں ہے جو عام سفروں کی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ جانا مدینہ طیبہ ہے تو مکہ مکرمہ سے جس راستے پہ چل کے نکلے ہیں وہ یمن کا راستہ ہے، وہ مدینہ کا نہیں ہے۔ یہ بھی ایک حکمت عملی کی ترکیب ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ جس طرف گئے ہیں وہ غار ثور کا سفر ہے، اور غار ثور مدینہ کی سائڈ نہیں ہے۔ آپ مکہ مکرمہ اللہ پاک آپ کو لے جائے، آپ جا کر چیک کر لیں، وہ یمن کی سائڈ ہے۔ تو اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ سیکرٹ ٹریول کی اپنی پوری تقاضے اور ترتیبیں ہوتی ہیں۔ اچھا، اس سفر میں ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ سفر کا راز اگر کسی کو دینا ہے تو وہ طبقہ آپ کے راز کو راز رکھ سکتا ہے جس پر آپ کو 100% اعتبار ہو۔ ابو جہل آیا تھا حضرت ابوبکر کے گھر، کیوں؟ اسے پتا تھا حضور پاک نہیں ہے تو ابوبکر بھی نہیں ہوگا، لیکن ابوبکر کی فیملی نے مار تو برداشت کیا لیکن حضور پاک کے راز کو فاش نہیں کیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا حضرت ابوبکر صدیق کی بڑی بیٹی ہیں، حضرت عائشہ کی بڑی بہن ہے، ان کے چہرے پہ تھپڑ مارا تھا اس ملعون نے۔ کہا تیرا باپ کہاں گیا؟ کہا جہاں جانا تھا۔ کہا کہاں جانا تھا؟ کہا جہاں چلا گیا ہے، لیکن اس عورت نے بتایا نہیں۔ ابوبکر صدیق کے غلاموں تک کو پتا تھا کہ ابوبکر اور رسول اللہ کہاں ہیں۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ ابوبکر صدیق کے غلام ہیں، صحابی ہیں، انہیں بھی پتا تھا لیکن نہیں بتایا۔ حضرت ابوبکر کے بیٹے عبداللہ بن ابی بکر کو پتا تھا پر نہیں بتایا۔ آپ کہیں گے کیسے پتا تھا؟ یہ 3 دن جو غار ثور میں ان حضرات نے گزارے ہیں، رسالت مآب اور حضرت ابوبکر صدیق نے، ان کے پاس کھانے پینے کا انتظام یہی ابوبکر کی فیملی کرتی تھی۔ پتہ ہے کیسے؟ ابوبکر صدیق کے بڑے بیٹے حضرت عبداللہ بن ابوبکر یہ آتے، دودھ شہد یا اس کی متعلق جو ڈرائی فروٹ کے حساب سے تھا لے آتے۔ اب ابوبکر صدیق کو اتنا بھی پتہ ہے کہ یہ لوگ پاؤں کے نشان شناس ہیں، تو وہ دیکھیں گے نہیں ابوبکر کا بیٹا روز اس طرف جا رہا ہے، تو اس کی ڈیوٹی لگائی تھی اپنے غلام عامر بن فہیرہ کو کہ میرا بیٹا یہ چیزیں لے کر آئے گا اور پیچھے تو بکریوں کا ریوڑ چراتے ہوئے آئے گا تاکہ اس کے پاؤں کے نشانات بکریوں کے پاؤں کی وجہ سے مٹ جائیں۔ یہ حکمت عملی ہے ابوبکر صدیق کی۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ رازدار بندہ اس کو بنائے جس کے بارے میں پتہ ہو، ورنہ یوں ہونا کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں کسی اور کو نہ بتانا، بس آپ نے برسر چوک بات کر دی ہے۔ اس نے بھی 4 بندوں کو یہی کہنا ہے بھی تجھے بتا رہا ہوں آگے نہ کہنا، تو راز نہیں کرتا۔ اور ایسے کچے بندے کو بندہ راز نہ کہے جو ہر کسی کو بتائے۔ کچے بندے کو راز دینے والوں کے لیے ایک شعر ہے کہ بشر راز دلی کہہ کر ذلیل و خوار ہوتا ہے، نکل جاتی ہے جب خوشبو تو پھول بیکار ہوتا ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ ان تقاضوں کو ابوبکر صدیق نے کیسے پورا کیا۔